من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے دو رکوع کے اندر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی عزت اور پاک دامنی کو بیان کیا کہ اس کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، لہٰذا کسی کی پاک دامنی میں اور کسی کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالا جائے، خود کی بھی حفاظت کی جائے، خود بھی انسان پاک دامن رہے اور دوسروں کی پاک دامنی کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں سے وہ راستے بتائے جا رہے ہیں، وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں جس میں انسان پاک دامن رہتا ہے، جن راستوں پر چل کر، اور معاشرے کے اندر بے حیائیاں نہیں آتی۔ اگر ان اصولوں پر عمل کرے تو جس گناہ کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں کیا گیا تو وہ ڈائریکٹ وجود میں نہیں آتا، وہ بڑا گناہ، بدکاری کا گناہ، وہ ڈائریکٹ کبھی وجود میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جب ان راستوں پر لوگ چلتے ہیں تو پھر وہ نوبت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان تمام راستوں سے ہی دور کر دیا تاکہ انسان اس راستے پہ چلے ہی نہ جو اس کو اس برے گناہ تک، بڑے گناہ تک پہنچائے۔ پہلے سے ہی انسان پاک صاف ستھرا رہے کہ نوبت ہی نہ آئے، ورنہ جو ان راستوں پر چل پڑا تو اس کے لیے پھر اس گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اگر نگاہ ملوث ہوگی تو وہ پھر پورے انسان کو اس میں ملوث کرے گی۔ نگاہ ملوث ہونے کے بعد دل کو متاثر کرے گی، دل گناہ کے پلان بنائے گا، اور نگاہ بھی بدکاری کرے گی، پھر اس کے بعد دل بھی بدکاری کرے گا، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے کردار کو کھو دے گا، انسان اپنی پاک دامنی کو داغدار کر دے گا۔ تو نوبت آئی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اور اگر پہلے سے ہی انسان دروازہ بند کر دے، نگاہ کی حفاظت کرے، نگاہ کا جائز استعمال کرے، ناجائز استعمال نہ کرے، تو اس بڑے گناہ تک پہنچے گا ہی نہیں۔ نگاہ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے دل کے اوپر میل آ جاتا ہے، نگاہ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی عبادتوں کی حلاوت اور مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، نگاہ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، نگاہ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو سجدوں کی مٹھاس نہیں رہتی، عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، دل کے اوپر لیئر بن جاتے ہیں گناہوں کے، نقطہ چھا جاتا ہے، اور نقطہ چھانے کے بعد سیاہی اور پھیلنے لگ جاتی ہے، اور جب دل کالے ہو جاتے ہیں انسان گناہوں کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے، گناہ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اور نیکی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا ہے۔ نکتت نقطۃ سودا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر انسان کے دل کے اوپر پہلے نقطہ پڑتا ہے، اور وہ نقطہ پڑتے بڑے ہوتے ہوتے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے انسان کی بدنگاہی سے، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے۔ تیر تو عام تیر بھی زخمی کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ تیر جس میں زہر لگا ہوا ہو وہ تو انسان کی جان لے لیتا ہے۔
تو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر انسان کی یہ بدنگاہی ہے۔ آج اس زمانے کے اندر عبادتوں کا جو ذوق ختم ہوا، اس کی عام طور سے وجہ سب سے پہلے بدنگاہی ہے۔ بدنگاہی کے بعد کچھ ایسی امیج انسان کے دماغ میں، انسان کے قلب و دماغ پر ایسی سٹک ہو جاتی ہیں کہ انسان جلدی سے ان کو نکالنا نہیں چاہتا، اور جب وہ نہیں نکلتی تو دین کی تصویر بھی دماغ میں نہیں بیٹھتی، عبادت کی تصویر بھی دماغ میں نہیں بیٹھتی، وہی گھومتی رہتی ہیں دماغ کے اندر۔ اور اب اس گناہ کا اتنا زیادہ چلن ہو گیا کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ اور بڑی خطرناک بیماری ہے۔ وہ گناہ جس کو گناہ سمجھا جائے اور گناہ ہونے کے بعد احساس ہو کہ ہاں یہ گناہ ہے، تو اس سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن وہ گناہ جس کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے اور کرنے کے بعد دل کے اوپر کوئی خیال ہی نہ گزرے کہ کچھ ہوا بھی ہے، تو پھر وہ زیادہ مہلک اور زیادہ ہلاک کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ بدنگاہی کا گناہ آج ایسا گناہ ہے کہ یہ ایمان کو سلب کر دیتا ہے، انسان کو اس کی فکر پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اب اس کو روٹین کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ جیب کے اندر ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جب انسان اس کو کھولتا ہے ایک مرتبہ بدنگاہی کا گناہ، جب اس کو کھولتا ہے دوسری مرتبہ بدنگاہی کا گناہ، تیسری مرتبہ کھولتا ہے تیسری مرتبہ بدنگاہی کا گناہ، بیان سننے کے لیے موبائل کھولتا ہے چوتھی مرتبہ بدنگاہی کا گناہ، تلاوت سننے کے لیے، تلاوت پڑھنے کے لیے موبائل کھولتا ہے تو پانچویں مرتبہ بدنگاہی کا گناہ۔ تو پورے دن میں اگر انسان صرف اس گناہ کو کاؤنٹ کرے تو یہ بے شمار ہے، اور ہر مرتبہ یہ اپنا اثر دل پر ضرور چھوڑے گا۔ بدنگاہی سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا، لیکن کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ بغیر اجازت کے جائیں گے تو بدنگاہی ہوگی، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جائیں گے تو بدنگاہی ہوگی۔ لہذا جب انسان کسی کے گھر میں داخل ہو تو بدنگاہی کے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے اجازت لے لے۔ اگر اجازت ملے تو داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو۔ نہ ملنے کی دو صورتیں، یا تو خاموشی ہے سامنے کی طرف سے، فرمایا 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر 3 مرتبہ آپ کی بات سن لی جاتی ہے، 3 مرتبہ جو ہے بیل بجاؤ، اگر آپ کو آواز آتی ہے، جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو واپس ہو جاؤ۔ یا تو کوئی ہے نہیں، اگر ہے تو وہ اجازت نہیں دینا چاہتا، یا آپ کی آواز نہیں پہنچی ہے تو بعد میں بھی نہیں پہنچے گی، لہذا 3 مرتبہ کے بعد نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو نہ اندر والوں کو مشقت میں ڈالو۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن فلیرجع، کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت مانگے اور پھر اجازت نہ ملے، اور نہ ملنے کی وہی صورت، یا تو کوئی جواب نہیں دے رہا، یا پھر یہ کہ منع کیا جا رہا ہے، یا پھر کہ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تینوں صورتیں، تینوں صورتوں میں فلیرجع، اب بار بار دروازہ بجانا، بار بار دروازے کو کھٹکھٹانا، پورا شور مچانا، آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی پریشان کرنا، یا بار بار جو ہے بیل بجانا، یہ زیب نہیں دیتا، یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ لہذا 3 مرتبہ بیل بجائیے، اگر آواز چلی جاتی ہے، جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فلیرجع، واپس لوٹ جائیے۔ جو کام ہے یوں سمجھیے کہ وہ بھی ہوگا ہی نہیں، کسی دوسرے وقت میں ہو جائے گا، تو واپس چلے جائیے۔ اور واپس چلے جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور واپس چلے جانا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت مجروح ہو گئی ہے اور آپ کے اوپر دباؤ پڑ گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کس کی شان ہے، آپ کے طریقہ کار سے بڑا کس کا طریقہ کار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قریبی صحابی ہیں آپ کے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے، آپ نے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، آپ واپس پلٹ گئے۔ اتنے میں حضرت سعد نکلے، غالباً مشغول ہوں گے یا نہیں، توجہ نہیں ہوئی ہوگی، نکلے تو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے bھاگے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آپ کو کشمش کھلائے۔ یہ حدیث کے اندر ہے، آپ کو کشمش کھلائے، دعوت کی آپ کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور اتنے بلند اخلاق کون تصور کر سکتا ہے؟ حضرت سعد تو شرم کے مارے وہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور واپس چلے گئے، لیکن آپ نے شرم محسوس نہیں کی۔
لہٰذا اگر جواب نہ آئے تو حکم یہ فلیرجع، پھر واپس انسان پلٹ جائے، بار بار کسی کو پریشان نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو داخل اس وقت تک نہ ہو حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اجازت کے ساتھ ساتھ سلام بھی کر لو۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تأذن لمن لم یبدأ بالسلام، جو انسان سلام نہ کرے اس کو اجازت ہی مت دو۔ یہ اتنا بڑا وہ ہے، تو سلام کرے اور اجازت لے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے آئے، آپ نے انہیں واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اجازت بھی لو اور اس طریقے سے کہو السلام علیکم ادخل، پورا سلام کرو اور پھر یہ کہو کہ کیا میں آ سکتا ہوں، اور اجازت لیتے ہوئے بھی اپنا نام ظاہر کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اپنے والد کے قرضے کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے، تو بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا میں وہاں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اجازت چاہی، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا انا، میں، تو آپ نے ناگواری کے ساتھ اندر سے کہا انا میں، یہ کیا ہوتا ہے میں، اپنا نام بتاؤ۔ تو فرمایا کہ طریقہ اجازت کا یہ ہے کہ انسان سلام کرے اور اپنا نام بتائے اور صاف الفاظ میں اجازت لے، یہ اجازت کا طریقہ ہے۔ ذالکم خیر لکم، بظاہر یہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، اجازت کے ساتھ داخل ہوں گے، ذالکم خیر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جا کر نوک کیا اور کہا ھذا عبداللہ بن قیس، ھذا السلام علیکم ھذا عبداللہ بن قیس، السلام علیکم ھذا عبداللہ بن قیس، السلام علیکم ھذا الاشعری، 2 مرتبہ اپنا نام بتایا، لقب بھی بتایا، نام بھی بتایا، فرمایا کہ یہ عبداللہ بن قیس ہے، یہ ھذا ابو موسیٰ، یہ ابو موسیٰ ہے، پھر تیسری مرتبہ کہا ھذا الاشعری، یہ اشعری ہے، پورا 3 مرتبہ اپنا تعارف کروایا اور پھر اجازت مانگی۔ فرمایا یہ حکم تمہارے لیے خیر لکم، یہ بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی ان باتوں پر عمل کرو اور ان کو ہلکا نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔